أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ حجرات میں ہماری گفتگو اور بحث ابتدائی آیات میں ہے، جن آیات میں نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محفل اور آپ کی مجلس اور آپ کی بزم شریف کے ادب اور احترام کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس بات پر بھی ہماری گفتگو اور بحث ہوئی کہ کیا بعد وفات نبی یعنی قبر شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس جا کر بھی یا پھر روزہ مبارکہ میں بھی وہی احکام جاری ہوں گے، وہی احترام کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم شریف یعنی آپ کی حیات طیبہ میں احترام اور ادب کیا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا تھا. اس گفتگو کے بعد آج ہم ایک تیسری چیز اور پڑھتے ہیں، وہ ہے ہر چیز میں اور ہر جگہ انضباط اسلامی. مسئلہ مدیریت و فرماندہی یعنی مسئلہ مدیریت و فرماندہی نظم و ضبط کی رعایت کے بغیر کبھی بھی درست نہیں. ظاہر مدیریت یا فرماندہی نظم و ضبط کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ ضروری ہے کہ نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے. اگر وہ لوگ کسی مدیر و رہبر کے ماتحت ہو خود سرانہ عمل کرے تو تمام کاموں کا شیرازہ بکھر جائے. یعنی اگر لوگ کسی مدیریت کے تحت ہوں تو مدیریت کے تحت لیکن عمل اپنے اعتبار سے کریں تو پھر مدیریت چل پائے گی، کوئی کام چل پائے گا، نظام کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام کاموں کا شیرازہ بکھر جائے گا. چھوٹی سی مثال، آپ حوصلے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم یہاں پر مثلا آپ حضرات کو پڑھاتے ہیں، اگر ہم مدیریت کا خیال نہ کریں، آپ مدیریت کا خیال نہ کریں تو حوضہ کتنے دن چل سکتا ہے، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ اگر چلتا بھی ہے کچھ دن تو اس چلنے کی حالت کیا ہوگی، کیا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. بلکہ کوئی بھی مدیریت، کوئی بھی ادارہ بغیر نظم و ضبط کے نہیں چل سکتا. اس میں نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے، بتائے ہوئے قوانین اور دستورات پر عمل کرنا ضروری ہے. چاہے رہبر کتنا ہی لائق و شائستہ کیوں نہ ہو، ممکن ہے اس کے کتنا اچھا ہو، شیرازہ بکھر جائے گا. چاہے رہبر کتنا ہی لائق و شائستہ کیوں نہ ہو، بہت سی شکستیں اور ناکامیاں جو بہت سے گروہوں، جمعیتوں یا لشکروں کو
دامنگیر ہوئی ہیں وہ سب اسی راہ گزر سے ہوئی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی اس دستور سے تخلق کا تلخ مذاق پیغمبر صلی اللہ مسلمانوں نے بھی اس دستور سے تخلق کا تلخ مذاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بارہا چکھا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ واضح جنگ احد کی شکست ہے، جو ایک تھوڑے سے جنگجو کی بے قاعدگی جنگجو گروہ کی بے قاعدگی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کہنا ہے کہ یہ آیت شریفہ جو رسول ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، آیت کے مفہوم کی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تقدم و تاخر اور خود سرانہ گفتار و رفتار کو رہبری کے دستور سے خارج کو شامل ہے، یعنی یہ سب چاہے تقدم ہو یا تاخر ہو یا اپنی منمانی ہو، اپنے اعتبار سے انسان عمل کرنا چاہے، رہبر کی بات کو نہ مانے، یعنی یہ سب جو ہے اس آیت شریفہ میں اس کے مفہوم کو شامل ہے۔ ان حالات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ میں زیادہ مواقع ایسے نظر آتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر سبقت کی یا پیچھے رہ گئے، یعنی آپ کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی آپ کی، یا آپ کی اطاعت سے گردانی کی، تو شدید ملامت و سرچ کا انہیں محنت رہا پائے، ان کی ملامت ہوئی، مذمت ہوئی، سرزنش ہوئی۔ من جملہ ان میں سے یہ ہے، نمبر 1 جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، تو جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے اس وقت ہجرت کے 8ویں سال کا ماہ مبارک رمضان تھا جی، اور بہت زیادہ جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مکہ سے یہ فتح مکہ کی بات نہیں، فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کہاں سے؟ مدینے سے روانہ ہوئے فتح مکہ کے لیے، رمضان مبارک کا زمانہ تھا۔ جی، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، جب ہمراہ بہت زیادہ آپ کے ہمراہ تھی، جی، ایک گروہ سوار اور ایک پیادہ تھا۔ جس وقت آپ کچھ لوگ اس میں اپنی سواریوں پر تھے، کچھ لوگ پیدل چل رہے تھے۔ جس وقت آپ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمیم ہے کیا غمیم کی منزل پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پانی کا برتن لایا گیا اور حضرت نے اپنا روزہ افطار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں نے بھی افطار کیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقت کے اور افطار کرنے پر تیار نہ ہوا اور اپنے عہدے پر قائم رہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا۔ اس حدیث کو بہت سے مورخین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ میں جملہ وسائل کی جلد 7 صفحہ 135 ابواب وہیں سے ہو صحیح کہ اس میں بیان کیا، تو یہ چیز دوسرا کیا ہے، یعنی اس میں کیا ہوا کہ نبی کریم کہہ رہے تھے کہ افطار کر لو، اور وہ لوگ اپنی رائے پیش کر رہے تھے، افطار نہیں کیا، تو انہوں نے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے پیش کی۔ دوسرا نمونہ حجۃ الوداع کی داستان میں ہجرت کے 10ویں سال میں واقع ہوا۔ پیغمبر نے منافق کو یہ ندا دینے کا حکم دیا کہ جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے وہ پہلے عمرہ بجا لائے اور احرام سے فارغ ہو جائے۔ یعنی پہلا واقعہ تھا، آپ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، مدینے سے نکلے، تو اس وقت ماہ مبارک رمضان تھا، تو آپ نے مقام غمیم کے مقام پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں برتن بنایا اور لوگوں سے کہا کہ افطار کرو، تو بعض لوگوں نے تو افطار کر لیا جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن بعض نے افطار نہیں کیا۔ لیکن تعجب کی
کی بات یہ ہے کہ تو کیا ہوا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک گروہ نے آپ سے سبقت کی غسل کرنے پر تیار نہ ہو اور اپنے روزے پر قائم رہے وہ لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ ساتھ ہیں، یہ گنہگار ہیں. ان لوگوں نے گویا نبی کی رائے پر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. دوسرا موقع کیا ہے؟ دوسرا موقع ودا کا موقع ہے. جی حجۃ الوداع کی داستان میں ہجرت کے 10ویں سال میں واقع ہوا. صحیح. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو یہ نکاح دینے کا حکم دیا. آپ نے کہا کسی شخص سے منادی سے کہ آپ یہ آواز بلند کرو، یہ نظر ہو سب کو کہ جو شخص قربانی جانور اپنے ساتھ نہیں لایا وہ پہلے عمرہ بجا لائے. کیا کہا کہ جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لایا وہ پہلے عمرہ بجا لائے اور احرام سے خارج ہو جائے. عمرہ بجا لا کے کیا کرے؟ احرام سے خارج ہو جائے. اس کے بعد مناسب حج بجا لائے. لیکن جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہیں ان کا حج افراد ہے، حج افراد ہے، وہ اپنے احرام پر برقرار ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اگر میں قربانی کے اونٹ ہمراہ نہ لایا ہوتا تو میں عمرے کی تکمیل کرتا اور احرام سے فارغ ہو جاتا. یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ مزید فرمایا، واضح کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا بالکل کہ دیکھو اگر میں قربانی کے اونٹ ہمراہ نہ لایا ہوتا، جو قربانی کے اونٹ ہیں اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتے، میں نہ لایا ہوتا تو میں عمرے کی تکمیل کرتا اور احرام سے خارج ہو جاتا. لیکن ایک گروہ نے اس حکم کو انجام دینے سے روگردانی کی اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے احرام پر باقی رہے اور ہم احرام سے خارج ہو جائیں. اللہ دیکھ رہے ہیں نبی کہہ رہے کہ بھائی ایسا کر لو، عمرہ مکمل کرو اور احرام سے خارج ہو جاؤ. اور اگر میں بھی اپنے ساتھ قربانی جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، عمرہ کر کے تکمیل کا عمرے کی تکمیل کے بعد احرام سے خارج ہو جاتا. مگر وہ کیا کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر تو اپنے احرام پر باقی رہے اور ہم احرام سے خارج ہو جائیں. یعنی ہر درمیاں اور یہ یعنی اس طرح کی مخالفتیں یعنی کون کر رہے تھے؟ وہی کر رہے تھے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے، جو کہتے تھے نبی کے پسند چاہنے والے ہیں. صحیح مخالفتیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کہہ رہے تھے کچھ، وہ کر رہے تھے کچھ. کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ ہم مراسم حج کی طرف عمرہ بجا لانے کے بعد جائیں جبکہ اس کے جنابت کے پانی کے خطرات ہم سے گر رہے ہیں؟ تکلف اور بے انضباطی سے سخت رنجیدہ ہوئے اور سختی کے ساتھ سرزنش کی. میں موجود ہے. صحیح. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نمبر 3 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب لشکر اسامہ سے تخلف کی داستان مشورے کے حضرت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اسامہ بن زید کی کمان میں رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور مہاجرین و انصار کے لیے حکم دیا کہ وہ لشکر کے ساتھ جائیں. شاید آپ کا منشا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت وہ مسائل جو ہر خلافت میں واقع جو امر خلافت میں واقع ہوئے ہوں نہ ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ سے تخلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی. لیکن اس کے آپ نے سراتن فرمایا اللہ تخلفات لشکر اسامہ، اللہ کی لعنت اس پر جو اسامہ کے لشکر کی مخالفت کرے، ساتھ نہ جائے مثلا. مگر اس کے باوجود یعنی یہ نبی پاک جو کریم تھے، یعنی بہت نرم تھے، اس کے باوجود بھی آپ کو یعنی یہ جملہ کہنا پڑ گیا. اور یہ مسلمانوں کی کتابوں میں، ہم سب کی کتابوں میں موجود ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کریم تھا، رحم کرنے والا اور نرم دل اور بہت زیادہ لوگوں سے محبت کرنے والے شخصیت تھی، اس کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ کہے لعن اللہ تخلف جیسے اسامہ، اللہ کی لعنت اس پر جو اسامہ کی رفت کر کے مخالفت کرے. اس کا مطلب یہ زیادہ اذیت ہوئی ہوگی، زیادہ پریشان کیا ہوگا، مجبور ہو گئے ہوں گے، ورنہ ایسے نبی پاک جہاں کسی کو اس طرح نہیں کہتے. صحیح ہے جی. لیکن اس کے باوجود ایک گروہ نے جانے سے روگردانی کی اور بہانہ یہ کیا
کہ ہم پیغمبر کو ایسے حالات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے. یعنی نبی کہنے چلے جاؤ، حتی لعنت تک پڑھ کہہ دی کہ جو شخص نہ جائے اس پہ لعنت ہے. صحیح. اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اڑے پڑے ہیں اور بہانے اور ہیلے اور مکاریوں سے کام لے رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے نہیں جا رہے کہ اس حالت میں نبی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. نبی تنہا رہنا چاہتے ہیں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم نبی سے بڑے ہو، نبی کی رائے تمہاری رائے یعنی اس سے کم ہے، یہ تمہاری رائے نبی کی رائے صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رائے ہے. یعنی تم کم زیادہ سمجھ رہے ہو، نبی کم سمجھ رہے ہیں بات کو. نبی مصلحت سمجھ کے مصلحت دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لشکر میں چلے جاؤ، اور تم جانے کو تیار نہیں ہو. تو یعنی ایسی سی ہیلے بازی جال سازی لوگ کرتے تھے. چلے بس شرح دیجیے انشاءاللہ. کل ہوگا چوتھا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امان اللہ. خدا حافظ. سمجھ میں آ گیا.